اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا. یہ جو مائک ہے میں نے لگایا ہے یوں ہی نہیں لگایا ہے. آپ تک آواز بالکل آسانی سے پہنچ جائے اس لیے یہ مائک کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو ہمارے سامنے جو پنکھا لگا ہوا ہے یہ پنکھا اس لیے نہیں لگا ہے تاکہ ہمارے مسجد کا شو اچھا ہے. وہ اس لیے لگا ہے کہ جب ہمیں گرمی محسوس ہو ہم پنکھا چلائیں گے راحت ملے گی. ہماری مسجدوں میں جو بلب لگے ہوئے یوں ہی نہیں لگائے گئے بلکہ بلب اس لیے لگائے گئے تاکہ اندھیرے میں روشنی ہوگی. ہم جھولا اٹھا کر بازار تک بنا مقصد کے نہیں لا سکتے. ہم اپنے قدم بازار تک بنا مقصد نہیں اٹھاتے. آپ ذرا غور کریں ہمیں اللہ رب العالمین نے کیا بنا مقصد پیدا کیا. اتنی بڑی دنیا ہمارے لیے پیدا کی ہے جس کا سورج ستارے آسمان زمین پہاڑ پروت ندی نالے چرند پرند شیر پہاڑ درخت ساری چیزیں ہر انسان کے لیے پیدا کی. دنیا کی ساری چیزیں چاہے وہ نظر آ رہی ہو یا نظر نہیں آ رہی ہو ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کیا ہے. ہم جن چیزوں کو جانتے بھی نہیں ہیں وہ چیزیں جو ہم مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں وہ چیزیں بھی ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ تو دیکھتے ہی ہیں. بہت ساری چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنا وجہ بنا مقصد کا پیدا کیا ہے. اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس سے ہمیں صرف نقصان ہی پہنچتا ہے فائدہ تو کچھ نہیں پہنچتا. وہ چیزیں بھی کہیں نہ کہیں ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. آسمان اور زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اب یہ بتائیں جب ہمارا جھولا بازار تک اٹھتا ہے تو بنا مقصد کے نہیں اٹھتا. کیا ہمیں انسان کو پیدا کیا اور اتنی ساری چیزیں پیدا کیا اور صرف ہمارے لیے پیدا کیا تو کیا ہم کو بنا مقصد پیدا کیا. ہم کو کیا یوں ہی عیش عشرت اور مزے کے لیے ہم کو دنیا میں چھوڑا نہیں چھوڑا. آپ کو مقصد بتاتے ہیں. اللہ رب العالمین مقصد بیان کرتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بس کوئی ضرورت نہیں ہے میری عبادت کرنے انسان کو اور کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اٹھنا بھی عبادت ہے ہمارا چلنا بھی عبادت ہے ہمارا رکنا بھی عبادت ہے سارا کچھ عبادت ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی عبادت ہے. ہم اپنے بال بچوں کے لیے کمانے کے لیے اللہ منع نہیں کرتا. کماتے ہیں اپنے بال بچوں کو پیٹ کرتے وہ بھی عبادت ہے. سب کچھ کرتے صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے صرف روزے رکھنا ہی عبادت نہیں ہے. ہم اپنے بال بچوں میں پیٹ بھرتے ہیں اور دن بھر اسی کے لیے ہم اپنا 24 گھنٹہ لگاتے ہیں صرف ہمارا گھر چل جائے ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ بھی عبادت ہے اور ساری چیزوں میں عبادت رکھا ہے. یہ کم بڑا احسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ کم بڑا احسان نہیں کہ ہم کماتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے ہم کماتے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے ہم کماتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے اور وہ بھی اللہ رب العالمین ہمیں ثواب دے رہا ہے. لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا کیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو شخص نماز نہیں پڑھے گا جنت کی خوشبو تو میلوں میل جائے گی. جنت میں داخل ہونا تو کیا جنت کی خوشبو تک نہیں سوچ پائے گا. اللہ رب العالمین بہت خطرناک اور بڑے اچھے انداز میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں درج کیا ہے اس آیت کو کہ جب جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے دولت بٹوارا ہو جائے گا حساب و کتاب ہو چکا ہے. بڑے اچھے لوگ بڑے اچھے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے نام مسلمان کا رکھا تھا ماں باپ مسلمان ہیں خاندانی مسلمان ہیں جمعہ کو گوشت نہیں کھایا تھا سارا کچھ موجود ہوگا. جنتی سوال کریں گے مثلا وہ کچھ سفر تم کیسی تھا مثلا وہ کچھ سفر تم تو مسلمان تھے تم کیسے تھا. ہمیں سمجھانے والے تھے کہ ہم مسلمان ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے جنت میں کیسے جا سکتے ہیں تم کیسے تھا. وہ خود جواب دیں گے. اب جنبی جو جواب ہیں ان کے الفاظ کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں نوٹ کیا ہے کہ لم نکن من المصلین. ہم نمازی نہیں تھے گرچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے گرچہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے گرچہ ہمارا نام مسلمان کا تھا صرف ہم
نام کے مسلمان تھے، صرف نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج اللہ رب العالمین نے ہمیں جنت میں بھیجا ہوا ہے. ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے، ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھائے. ایک شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی کو نماز پڑھائے. ایسے باپ اور ایسے شوہر بزرگوں کے سب میں اٹھائے جائیں گے تو خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے. نمازی خود ہے، اپنا خود تو نماز پڑھ رہا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے جہنم میں جائے گا کہ اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے نکالا. صرف اس وجہ سے جہنم میں جائے گا وہ شخص نماز پڑھ جو نماز پڑھ رہا ہے. اذان ہو رہی ہے، مسجد آ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، سارا کام کاج چھوڑ کر مسجد آ رہا ہے، وہ شخص جہنم میں جائے گا. اس لیے اپنے بچوں کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ لاکھ سجدے کر لیں، سر پر نشان کرا لیں، آپ بخشے نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں. ہمارے کچھ افراد کو بچوں کو دیکھنے سے الرجی ہے. اکثر ہماری مساجد کا یاد ہے. بچے کس لیے نہیں آتے؟ بچوں کو مسجد کس لیے نہیں آتے؟ نماز میں خلل پیدا ہوتا، نماز میں ڈسٹرب ہوتا ہے، ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں. اے اللہ، نبی پڑھ رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لا رہے ہیں، نبی کے پیٹھ پر حسن حسین بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے آگے پیچھے حسن حسین دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ان کی کوئی نماز خراب نہیں ہوتی. آج ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے. یاد رکھیے، اگر آپ کی مسجد میں بچوں کی آواز نہیں آ رہی ہے تو آنے والا دن آپ کی مسجد ویران ہوگی. آنے والا کل آپ نمازی ڈھونڈیں گے مسجد میں. آنے والا کل آپ کو جبہ پنجابی اور پاجامہ پہن کر لوگوں کو گھر گھر میں جانا پڑے گا کہ چلو نماز پڑھو اس طرح سے. آنے والا کل بہت خطرناک ہوگا. آپ کو اذان دینے والا شخص نہیں ملے گا، نماز پڑھانے والا شخص نہیں ملے گا. آج جن بچوں کی جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آج جن چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے آپ کی نماز خراب ہو رہی ہے، کل آپ کا مستقبل خراب ہو رہا ہے. آپ کی مسجد ویران ہو جائے گی. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائیں مسجد، ان کو نماز کا عادی بنائے، ان کو نمازی بنائے. آپ کی عمر چلی گئی ہے، ہماری عمر آدھی ہو چکی ہے، کچھ کے پیر قبر تک پہنچ چکے ہیں. ہمارے کیا ہے؟ آنے والی نسل کی تیاری کریں، آنے والی نسل کو تیاری کریں کہ وہ نمازی بن جائے. کیسا فکر کرتے ہیں؟ جیسی بچی پیدا ہوتی ہے فکس کراتے ہیں پیسے، جب تک ہماری بچی جوان ہو جائے گی اس کی شادی بیاہ کر پائے. تھوڑا سا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، شادی کے لائق بھی نہیں ہوتا، تھوڑی سی عمر کا ہو جاتا ہے، اس کے لیے جگہ خرید دیتے ہیں تاکہ ان کے آنے والا جو مستقبل ہوگا وہ صحیح ہوگا، تاکہ میرے بیٹے کو کچھ پریشانی نہیں ہوگی، میرے باپ نے کچھ نہیں چھوڑا. آپ نے اتنی فکر کر لی، اتنی فکر کر لی، ساری زندگی ہمارے بیٹا کسی چیز کی دقت نہ ہو، کسی طرح سے پریشان نہ ہو، اب اس کے لیے 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ زمین خرید کے رکھتے ہیں. اور آپ نے کیا کیا؟ اس کی پوری آخرت تباہ کر دی. آپ نے پوری آخرت تباہ کی. آپ کے ہاتھ آپ کا بچہ جہنم میں جائے گا، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کی بچہ آپ کی بچوں کی وجہ سے آپ خود جہنم میں جائے گا، آپ کو کیسا لگے گا؟ کیونکہ آپ پر ذمہ داری ہے کہ میرے اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں. ہم اپنے بچوں کی وجہ سے ہم خود جہنم میں جائیں گے، ہماری نماز تباہ ہو جائے گی، ہماری نماز خراب ہو جائے گی، ختم. ہم کس لیے جہنم میں جائیں؟ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے. ہم کس لیے جہنم میں جائیں؟ ہمارے بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے. ان بچوں کی وجہ سے یہ جو نظر آ رہا ہے، آپ کا مسجد آباد رہے گی. ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، نماز میں بچے ادھر سے ادھر دوڑتے بھاگتے نماز خراب نہیں ہوتے. آپ کی نماز بالکل خراب نہیں ہوگی، نہ آپ کی نماز فاسد ہوگی، نہ باطل ہوگی، نہ نماز ٹوٹے گی. آپ لائیں تو صحیح، بچوں کو پیچھے بیٹھا دیں. ایک دن نماز نہیں پڑھتا، 2 دن نماز نہیں پڑھتا، 4 دن شرارت کرتا، 5ویں دن آپ کو دیکھے اور آپ کا بچہ آپ کے سامنے سجدہ کرے گا. دیکھتے وہ بچے سیکھتے. ہمارے پہلے سے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہم ماں باپ جو کرتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں.
آپ بیٹا کس طرح سے چلتے ہیں, وہ آپ کی نانی کس طرح سے ہنستی ہے, آپ کا نانا کس طرح سے کرتا ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے میرا بچہ ایکٹنگ کر رہا ہے, آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا, آپ بچہ سجدہ کرے گا, آپ کی دل کی تلاوت ہو جائے گی. یہ کیوں نہیں سوچا, اتنا کیوں نہیں سوچتے؟ بچے دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں اس چیز کو, آپ اپنے ذہن میں نوٹ کرتے ہیں. آپ کا بچہ آپ کو دیکھے گا میرا باپ سجدہ کر رہا, وہ بچہ بھی آپ کے سامنے سجدہ کرے گا. بچوں کو لانے میں کوئی حرج نہ محسوس نہ کرے. آپ کے پڑوسی نمازی منع کرتے ہیں, میں ان سے بھی کہتا ہوں آپ کی جتنے پوتا پوتی ہے نمازی بنائے, ان کو لائے مسجد میں بیٹھائے, پھر دھیرے دھیرے وہ بھی نماز پڑھے. اگر آج مسجد بچوں کی گونج سے گونج رہی ہے, بچوں کی آواز سے گونج رہی ہے, تو سمجھ لیں آپ کی مسجد کل کے لیے آواز ہے. اگر بچے نہیں ہیں تو کل مسجد خالی اور ویران رہے گی. ایک اور شخص جا رہا ہوگا, حساب و کتاب ہو چکا ہے, جنتی, اللہ رب العالمین نے فرما دیا جنتی جنت میں جائے, جنت میں جا رہا ہوگا. ایک شخص, ایک عورت آئے گی, کہے گی اللہ یہ میرا شوہر ہے, خود تو نماز پڑھتا تھا لیکن مجھے کبھی نماز پڑھنے کو نہیں کہا, مجھے نماز پڑھنے کی کبھی تلقین کی ہی نہیں. اللہ یہ تو اذان ہوتی تھی مسجد چلا جاتا, سارا کچھ جیسا کہتا ویسا میں کرتی تھی, لیکن کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا, کبھی نماز پڑھنے کی ترغیب نہیں دی, کبھی مسجد تک پہنچایا نہیں, کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات میرے کانوں میں ڈالا ہی نہیں. اللہ اس کی ذمہ داری تھی کہ میں نماز پڑھوں, یہ مجھے کہتا میں کیسی نماز نہیں پڑھتی, بار بار سمجھاتا میں نماز کیسے نہیں سمجھتی. اس شخص وہ ابھی جنت میں جا رہا ہے, اللہ رب العالمین کہے گا پکڑو اس کو, ابھی پیر کو کھینچ کر جہنم میں پھنسی کر پھینک دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی بیوی نے نماز نہیں پڑھا ہے. کیا قصور تھا؟ قصور تھا بھائی, ہم نے تو نماز پڑھا ہے نا, کیوں جہنم میں جا رہے ہیں؟ میری بیوی نے نماز نہیں پڑھا ہے. ایک اور جا رہا ہوگا, باپ جا رہا ہوگا, بیٹی آئے گی کہے گی اللہ یہ میرا باپ ہے, خود تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جایا کرتا تھا, اذان ہوتی مجھے کھٹیا پر بیٹھا دیتا, بیٹی بیٹی رک جا, میں روتی رہ جاتی تھی, بابا میں بھی مسجد جاؤں گا, بابا میں بھی مسجد جاؤں گی, مجھے لے چلو. کہتا بیٹی چنتا مت کرو, میں ترنت نماز پڑھتے آتا ہوں, مجھے کھلونا دے کر ممی کے گود میں بیٹھا کر کسی طرح سے میں لاپو کر چھوڑ کر چلا جاتا. اگر مجھے اس وقت مسجد لے گیا ہوگا, اگر مجھے اس وقت مسجد لے گیا ہوتا تو اللہ بے نمازی نہیں ہوتی. یہ میرا باپ ہے, نماز پڑھتا تھا, ساری زندگی نماز کو گزارا, لیکن اللہ مجھے بچپن سے کبھی نماز کی تلقین کی نہیں, نماز سکھایا نہیں, دین کی تعلیم نہیں دی, نماز بتایا ہی نہیں, میں کیسے نماز پڑھوں؟ میرے باپ کے اوپر فرض تھا, مجھے بتاتا نماز پڑھنے کا طریقہ, بتاتا, سکھاتا. اللہ آج میں اس کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں, اس یہ شخص کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ کہے گا اس کو بھی جہنم میں کسی کا پھینک ڈال دو. سارے رشتہ دار آئیں گے, سارے رشتہ دار آئیں گے, آپ سے بھی نوازی گھسیٹ کرنے میں پھینک دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم خود تو نماز پڑھتے ہیں, اپنے گھر والوں کو کبھی نہیں بولتے نماز پڑھو. ہم نماز نہ پڑھ کے بڑا مسئلہ ہے, کیا زندگی ہے, سارا سکون ہمیں ملتا ہے, ایک ایک آکسیجن ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے فری رکھا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا جہنم میں ہمارا بنایا ہے, روزی دیتا ہے, پیٹ بھراتا ہے, اور ہم نے اس کے لیے کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے. سارا کچھ فکر ہمارا کر رہا ہے, ہمیں کپڑا دے رہا ہے, روزی دے رہا ہے, اہل اولاد دے رہا ہے, سارا کچھ دے رکھا ہے, لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کتنا بڑا دعویٰ کیا. ہمارے پاس دکان ہے, ہم نماز کیسے پڑھیں؟ ہمیں تو ہٹیا جانا, ہم نماز کیسے پڑھیں؟ ہمارے پاس دکان ہے, ہم نماز کیسے پڑھیں؟ لاہگا اللہ رب العالمین سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی سلطنت کے سامنے تھی. وہ صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں تھے, سلیمان علیہ السلام صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں تھے. دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں, چرند ہو, پرند ہو, شیر ہو, جنات ہو, انسان ہو, ساری چیزوں کے بادشاہ تھے. ان کو وقت مل رہا تھا, اور ہمارے پاس 50,000 کی دکان ہے, 30,000 کی دکان ہے, 20,000 کی دکان, ہمیں وقت نہیں ہے.
लाख साल बन गए। हमारे पास तो वक्त नहीं, कैसे नमाज पढ़े? उठा उठा कर पढ़ेगा हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन। तुम्हारे पास वक्त नहीं था, हमें 24 घंटा हमने तुमने दिया था, माँ का सिर्फ की तरफ आधा घंटा, 24 घंटे में सिर्फ हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आधा घंटा मांगा है। हमारे पास वक्त नहीं है। थोड़ा सा दर्द हो गया, थोड़ा सा बुखार क्या हो गया, थोड़ी सी चोट क्या आ गई, थोड़ा सा घाव फुंसी क्या हो गया, हमें नमाज आने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको एक नबी को बुलाया, सारी जिंदगी घाव में, परेशानी में, क्या जिंदगी थी। उनके पास नमाज की वक्त है, कैसे नमाज पढ़ी है। हमारे माया बने कहते कि हमारे पास वक्त नहीं, सारा दिन तो इसी काम करते करते चला जाता है। और इतनी अभी बहुत सारे भाई क्या ठंडी आ गई, मस्जिद से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सिंह गायब होता है। ठंडी आ गई है, ठंडे के बाद बात पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि ठंडी के बाद तुम्हें रोजी देंगे, रोजी दे रहा है, और अभी तो सीजन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमें ठंडी के बाद तुम्हें ऑक्सीजन देंगे, तब भी दे रहा है। कुर्बान जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात पर, कुर्बान जाओ, सारा कुछ दे रखा है। उठने के लिए पैर दिए, चलने के लिए पैर दिए, कमाने के लिए हाथ दिए, बोलने के लिए ज़बान दिए, देखने के लिए आंखें दी, सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन दिया। सारा कुछ हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे रखा है और दे रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हमने क्या किया है? जरा सोच ले, कुछ नहीं किया। हमें ठंडी लकड़ी नमाज छोड़ दी, हमारे पास दुबारे नमाज छोड़ दी, हमारे पास वक्त नहीं, नमाज छोड़ दी। वक्त नहीं है, 24 घंटा वक्त है। हमें ये सोचे कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना खतरनाक हमें गुस्सा है हमारे साथ, और कितना हमें नापसंद करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में लाना गवारा नहीं कर रहा, बुलाना गवारा नहीं कर रहा, खड़ा करना गवारा नहीं कर रहा। हमारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना ज्यादा नाराज है और कितना ज्यादा गुस्सा है। हम सोचते हैं हमारे पास वक्त नहीं, हम सोचते हैं हमारे पास वक्त नहीं, हम सोचते हैं हम बहुत बिजी हैं, अहल औलाद के साथ बिजी हैं, दोस्तों के साथ हुए। ये सोचे कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाना गवारा नहीं कर रहा है। आप अल्लाह के लिए एक कदम उठा के देखिए, एक कदम उठा के देखिए, अल्लाह ताला दौड़ कर आपके सामने आएगा। हम परेशान है, सारी जिंदगी परेशानी है, सारे लोगों में यही शिकवा है। आपको एक रामबाण दवा बताते हैं, सारी बीमारियों का, आपकी जिंदगी में जितने भी उलझने, सारी चीजों की दवा यही नमाज है। आपको रोजी चाहिए, आपको दौलत चाहिए, इसी नमाज में है। आपको घर में परेशानी नहीं चाहिए, जिंदगी सुकून चाहिए जिंदगी में, इसी नमाज में है। आपको कारोबार में बरकत चाहिए, आए ना नमाज पढ़ ले। अल्लाह के सामने सिर्फ 5 बार आया है, दिन में सिर्फ 5 बार बुलाया है, और 23 घंटा 23.5 घंटा हमें दिया है सिर्फ रोजी कमाने के लिए। अल्लाह के सामने इतना ही करना है, इतना ही करने की थोड़ा सा वक्त निकाल कर रखना है। हम सोचते कि दुकान है, ग्राहक तो उसी की तरफ चला जाएगा, कैसे मैनेज करें? सारे लोगों ने मैनेज किया। आपकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए कि नमाज हमको पढ़ना है। आपका वक्त कैसे निकालेगा ये अल्लाह जानता है। आप चाहे तो सही कि हमको नमाज पढ़ना है, आपका इरादा तो सही हो कि हमको नमाज पढ़ना है, कैसे वक्त निकालेगा अल्लाह ताला जानता है। वैसे ये फिक्र करते हैं हमको नमाज पढ़ना है, अपने माँ बहनों को नमाज पढ़ाए, उनको तरगीब दें, उनको बताएं, अपने बच्चों को नमाज पढ़ाएं। हम सोचते हैं कि हमारे पास इतना ज्यादा वक्त है, इतना ज्यादा वक्त में हमको वक्त ही नहीं मिलता। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ऐसे शख्स के लिए भी जहन्नम है, ऐसे शख्स के लिए भी जहन्नम है जो कभी पढ़ देते और कभी नहीं पढ़ते। हमारे बहुत सारे मन किया तो पढ़ लिए, नहीं किया तो नहीं पढ़े, मन किया तो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, मन किया तो अपने कारोबार में मसरूफ है, वक्त मिल गया तो चलो पढ़ लिए, जैसा
لگ رہا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، جیسا لگ رہا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی جہنم ہے جو کبھی پڑھ لیتے ہو کبھی نہیں پڑھتے، سوچی میں نے چھوڑ دی، چلو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، چلو اپنے تھوڑا بازار میں گھوم گئے، چلو تھوڑا سا ادھر ہو لیے، ایک مذہب بنا دیتے ہیں۔ ہم اپنے غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بھائیوں کے ساتھ بیٹھے، کاروبار کی بات کر رہے ہیں، یار کی بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اذان ہو گئی، اذان ہو گئی، ہم اپنے آپ کو آگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر کیسے نماز کی جائے، ہم اپنے آپ کو شرم محسوس کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کو چھوڑ کر کیسے نماز کے لیے بن جائے چلے جائے، یہ کیا سوچیں گے کتنا بیکار سے کا آدمی ہم لوگوں کو چھوڑ کر چلا گیا نماز کے لیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، آپ اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز میں تکبر اختیار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں تکبر اختیار کرتے ہیں، ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو داخل کرے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا غیر مسلم بھائی میرا ہندو بھائی ہے اور یہ کیا کہے گا، یہ کیا سوچے گا، کتنا کٹر مسلمان ہے یہ سوچے گا، دہشت گرد یہ سوچے گا، ہم لوگوں کی پرواہ نہیں کیا یہ سوچے گا، کچھ نہیں سوچے گا۔ آپ اپنے پیشانی پر یہ داغ لگا رہے ہیں کہ نماز ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے پاس نہیں ہے، اور یہی چیز ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو چھوڑ کر کیسے نماز کے لیے اٹھ جائیں، یہی چیزیں آپ کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ جب یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا سول کورٹ بھی یہ معاملہ درج ہو جائے کہ مسلمانوں پر نماز پڑھ یا نہیں، سیدھے طور پر دلیل دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے نماز نہیں پڑھتے، ان کو کہاں فرض ہے، جیسے اذان کے ساتھ ہوا، جیسے اذان کے ساتھ ہوا کہ نماز اذان ہمارے کے ساتھ کہاں ضروری ہے، کیسے بھی نماز اذان دیتے ہو گئے۔ آج اگر آپ اپنے غیر مسلم بھائی کے پاس بیٹھے ہوئے اور نماز کا وقت ہو گیا اٹھنا گوارا نہیں کر رہے، یہ سوچ رہے ہمارا غیر مسلم بھائی کیا کرے گا، آپ بھی یہی بیٹھنا آپ کل کے لیے مستقبل کے لیے آپ کو حوالے جا کر سکتا ہے۔ آپ اٹھیں ان کو چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین کی عزت دینے والا ہے، آپ ان کے سامنے عزت کا ڈھونڈیں، ان کے سامنے عزت کا تلاش کریں، آپ اٹھیں اسی وقت وضو کریں اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، کچھ نہیں کرے گا وہ، اتنا شرم نہ محسوس کرے، اتنا شرمندہ نہ ہو۔ یہ عزت کا مالک اللہ ہے، یہ عزت اوپر والا دیتا ہے، کسی کے مانگنے سے نہیں ملتا، کہیں تلاش کرنے سے نہیں ملتا۔ آپ اللہ کے لیے کھڑا ہو، اللہ رب العالمین آپ کو عزت بخشے گا۔ ساری چیزوں سے زیادہ ضروری نماز ہے، ساری چیزوں سے زیادہ ضروری نماز ہے، ہمارے کھانے پینے سے زیادہ، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے زیادہ، ہمارے سانس لینے سے زیادہ، ہمارے مال اولاد سے زیادہ اور ہماری دنیا داری سے زیادہ، ساری چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ اہمیت آپ کی نماز ہے۔ آپ کے بچوں کی نمازی بنائیں، آپ اپنے گھر والیوں کا نمازی بنائیں، آپ اپنی بچوں کو، آپ اپنے اولاد کو، آپ اپنی بیویوں کو اور خصوصاً